بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب اور شبیر صاحب، اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، بہت ہی گفتگو سب سے پہلے تو احاطہ کر دیا شبیر صاحب نے، اور ہمارے لیے کچھ چھوڑا نہیں کہنے کو، اور باقی جو کچھ کسر رہ گئی تھی وہ ڈاکٹر صاحب نے پوری کر دی۔ تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ سے کس طریقے سے بات کروں۔ آپ سے میں ایک واقعہ بیان کر کے پھر میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ ڈاکٹر کنیز یوسف قائد اعظم یونیورسٹی کی وائس چانسلر رہیں، پھر اس کے بعد وہ ہسٹری کمیشن کی چیئر پرسن بھی بنی۔ تو جب وہ ہسٹری کمیشن کی چیئر پرسن تھیں تو انہوں نے ارادہ باندھا، منصوبہ بنایا کہ پاکستان کی صحیح تاریخ لکھی جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک اسلام آباد تھنکرز فورم بنایا، اپنے گھر پر اس کی میٹنگز کرتی تھیں۔ تو پنڈی اسلام آباد کے سارے انٹلیکچوئلز کو انہوں نے دعوت دی، وہاں جمع ہوئے، اور تقریباً 15 دن کے بعد اس کی ایک اجلاس ہوتا تھا۔ تو اس میں پہلے ہی اجلاس میں ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے کہا جی، تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ تشکیل پاکستان کے حوالے سے مجھے فیڈ بیک دیں تو ہسٹری لکھوانے میں مجھے لائن ملے گی۔ تو ایک پروفیسر صاحب نے سوال کیا کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان بنا کیوں۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ تو پروفیسر صاحب نے یہ کہا کہ یہ پاکستان مسلم اشرافیہ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا تھا۔ اب یہ بات غلط بھی نہیں ہے، لیکن اس میں جو پازیٹیو پہلو ہے وہ نہیں انہوں نے بیان کیا، اور نیگیٹو بات بیان کی۔ پازیٹیو پہلو تو یہ ہے کہ تاریخی اضافیت کے حوالے سے آج پاکستان کو بنے 75 سال ہو چکے ہیں، آج بھی دنیا میں اشرافیہ ہی رول کر رہی ہے، اور اشرافیہ ہی فیصلے کر رہی ہے تمام دنیا کے ممالک۔ پوری تاریخ بادشاہوں کے ذریعے سے بنی ہے، جس میں علوم و فنون نے بھی ترقی کی، فلسفے نے بھی ترقی کی۔ تو اشرافیہ کا تو رول بہت اہم ہوتا ہے، اور باقی جو طبقات ہوتے ہیں ان کی تقدیر بندھی ہوئی ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ اشرافیہ تو شاید اتنی بدماش نہیں ہوتی، خود بدماشوں کا رول ہوتا ہے آپ کی تہذیب کو آگے بڑھانے میں۔ جب فسادات ہوئے تھے اور پاکستان کی طرف قافلے روانہ ہوئے تھے تو ہمارے بدماشوں نے ہمارے خواتین کی عصمتوں کی تحفظ کیا تھا۔ تو یہ ریلیٹیو صورتحال ہوتی ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے۔ بعض وقت انہوں نے نیگیٹو انداز سے یہ ساری بات کی، اس پر جتنے بھی ہمارے انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے ردے پہ ردہ چڑھایا اور تشکیل پاکستان کے بارے میں نیگیٹو باتیں کی۔ بڑی افسوسناک بات ہے۔ میرا خیال ہے دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں انٹلیکچوئلز کی فیتھ ان کے اپنے ملک پر نہ ہو۔ ہمارے ہاں یہ مرض موجود ہے، ہم اپنے آپ کو گالی دے کے خوش ہوتے ہیں، یہ ہماری نفسیاتی بیماری۔ میں نے وہاں ایک سوال اٹھایا، میں نے کہا جی کہ اگر آپ یہ تاریخ لکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ بدنیتی سے بنایا گیا، تو آپ آئندہ نسلوں میں حب الوطنی تو پیدا نہیں کر سکتے۔ تو کیا کوئی ایک بات آدھی ایسی ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہماری اچیومنٹ ہے، یہ ہماری کوئی کامیابی ہے؟ اس پر ڈاکٹر کنیز یوسف جو خود ہسٹورین تھیں، ان کا ایک جملہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں جو میری ساری گفتگو کی ایک طرح سے بنیاد ہوگا۔ جیسے قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا تو پاکستان بن گیا تھا، تو قائد اعظم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ جب بر صغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تو یہاں بر صغیر میں ایک نئی تہذیبی جمعیت یا اکائی، اس کی بنیاد رکھی گئی، جو پھر گروہ کی بات۔ تو ڈاکٹر کنیز یوسف کا جملہ سنیے۔ ڈاکٹر کنیز یوسف نے کہا کہ میں ایک تاریخ کی ادنا سی طالب علم ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ 1400 سال کے بعد یہ مسلمانوں کی دوسری بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان بنانا۔ اب میری ساری گفتگو اس کے گرد گھومے گی جو بات میں نے اب کہی۔
اس کے بعد اس کے اثرات کیا ہوئے میری اس سوال کے، اور اگلی دفعہ میٹنگ میں کیا کچھ ہوا، جو پاکستان کے 70 سال سے یا 65 سال سے مخالفت کرتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے پاکستان کی فیور میں گفتگویں شروع کر دی، یہ اس کا اثر ہوا۔ تو میں بیٹے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہر مذہب جو ہوتا ہے وہ اپنے بانی کے بعد اسے تہذیبی سفر شروع کرنا ہوتا، اسے تہذیب کے سانچے میں ڈھلنا ہوتا۔ پہلے میں آپ کا یہ مسئلہ بھی حل کر دوں کہ یہ قرآن مجید کی جس کی طرف ڈاکٹر صاحب اشارہ کرتے تھے، کائناتی قرآن مجید ہے، اور ایک لفظوں میں لکھا یہی قرآن مجید کائناتی ہے جو الف لام میم سے لے کر والناس تک ہے۔ یہ اقرا سے شروع ہوا تھا، تاریخی ترتیب میں یہ محفوظ نہیں کروایا گیا، تو اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ جتنی بھی ہم انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں کہ ایسے حالات تھے، اس کی شان نزول یہ ہے، اس کی شان نزول ہے، وہ قرآن کی وہ جو سطح ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، اس سے آپ کو دور لے جاتی ہے اور تاریخ میں لے جاتی ہے۔ ہر تحریک جو ہوتی ہے وہ معروضی صورتحال کا، معروضی چیلنجز کا اور معروضی سوالات کا جواب ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے وہ الف لام میم سے لے کر والناس تک ہے، وہ اقرا سے شروع نہیں ہوا۔ اقرا والی آیت آئی تاریخی ضرورت کے لیے، جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام شروع کرنا تھا، اس میں جو چیلنجز تھے اس حوالے سے آیات آتی رہیں۔ تو جو تاریخی اعتبار سے، تحریکی اعتبار سے ریفرنسز ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، تاریخ بدل جاتی ہے، ان کے معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے یہ محفوظ کروایا گیا اللہ میاں کی ہدایت کے مطابق۔ اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں، اور وہ جس ترتیب سے اترا تھا اسے ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ اب یہ ایک آرگینک ہول ہے الف لام میم سے لے کے والناس تک۔ اب اس کی انٹرنل کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نے کنسیپٹ فارمیشن کرنی ہے، یہ اس کی اٹرنیٹی ہے۔ یہ کسی بھی جغرافیے، کسی بھی تاریخ کے مرحلے اور کسی بھی علاقے کے لیے یہ فار ایور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے، اور اسی کے اندر کائنات بند ہے۔ جیسے حضرت علی کہتے تھے کہ انسان کائنات صغیر ہے، تو قرآن جی جو ہے اس میں پوری کائنات بند ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر زمانے میں ایکسیپشنل ذہن جو ہیں مسلمانوں کے، وہ اس قرآن جی سے انسپائر ہوتے ہیں۔ تو اس قرآن جی سے فلسفوں نے جنم لیا، اس قرآن جی سے تحریکوں نے جنم لیا، اس قرآن جی سے علوم نے جنم لیا۔ تو یہ ایک انسپریٹو متن ہے، ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ لکھا گیا تو وہ بات بھی چھوڑیے کہ جی اورل ہوتا ہے سارا کچھ، کیونکہ جب یہ لکھا گیا ہے تو اس کی نص موجود ہے، اس کا ریفرنس موجود ہے، اس کا نمبر موجود ہے، فلاں آیت ہے، فلاں آیت۔ تو اب میں واپس آتا ہوں اس بات کی طرف کہ نبی کی وفات کے بعد تہذیبی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کبھی بھی آپ ہمیں جو ڈیمورلائز کرتی ہیں نا چیزیں، وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اوپر اپنے آپ کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیغمبر کے دور کے بعد جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، یہ کوئی چھوٹے زخم نہیں۔ تو جو آپ کا میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف اسٹڈی ہے سوشالوجی کی اور ہسٹری کی، وہ یہ کہتی ہے جی بس دانے مک گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہوئے اور آپ نے جنگ جمل کی اور جنگ صفین کی۔ تو جب علامہ اقبال کہتا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ جو خاص ترکیب ہے قوم رسول ہاشمی کی، ویسٹرن سوشیالوجسٹ اس کی ڈیپتھ کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ 61 سال سے تو میں بھی غور و فکر کرنے کا کام کر رہا ہوں، سوشیالوجی میرا سبجیکٹ ہے، تو مجھے تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ وہ ان کے سوشل سرویز جن کے مطابق وہ مسلم سوسائٹیز کو گورن کر رہے ہیں، وہ ادھورے ثابت ہوتے ہیں۔ کوئی ایسی مینیفیسٹیشن ہو جاتی ہے مسلمان معاشروں میں، انہیں دوبارہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہو کیا گیا، ہم تو ان کو مار چکے تھے،
ہم تو ان کو دفنا چکے تھے، یہ ان کے اندر سے کہاں سے یہ آگ نکل آئی؟ تو وہ جو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اب سنیے کہ میں نے جب یہ کہا کہ تہذیب بن جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کو تو پتہ ہی نہ چلتا کہ نبی کتنا بڑا نیوکلیس ہوتا ہے، کتنا بڑا پوٹینشیل ہوتا ہے. ان کے رخصت ہونے سے، آنکھ بند کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر القرون تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے پیغمبر نے ایک پریمیٹیو سوسائٹی، قبائلی سوسائٹی کو ایلیویٹ کیا، سبلائم کیا، کردار کو بھی اور کلیکٹیو معاشرے کو بھی، قیامت تک ریلیٹیولی ہسٹری جتنی آپ کو اجازت دے گی مختلف مرحلوں میں، کوئی شخص اتنا ایلیویٹ نہیں کر سکتا اور کوئی تہذیب اتنا ایلیویٹ نہیں ہو سکتی. یہ ہے ریلیٹیوزم. لیکن اس کے باوجود دوسری تہذیبوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے دھکے کے نتیجے میں وہ زمانہ جو ساری دنیا میں بادشاہتوں کا زمانہ جا رہا تھا، مسلمان معاشروں میں بھی بادشاہتیں ہی ہونی تھی کہ نبی تو ہے نہیں. اچھا، تو ان بادشاہتوں نے دوسری بادشاہتوں کے مقابلے میں جو برتر نتائج پیدا کیے، اس کی گواہی ول ڈورانٹ دیتا ہے. ول ڈورانٹ کی کتاب آپ پڑھیں، مسلم سویلائزیشن، تو اس میں وہ بار بار یہ لکھتا ہے کہ جتنی بھی تہذیبیں گزری ہیں اس زمین پر، ان سب سے زیادہ مسلمانوں نے بہتر ہیومنلی بیہیو کیا. تو یہ جو ریلیٹیولی ہم نے دوسری تہذیبوں سے بہتر بیہیو کیا ہے، وہ کس وجہ سے کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا دھکا ہے، جو تہذیبی سفر میں جاری ہے، جس کا پوٹینشل جاری ہے. تو اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ آئیڈیل شکل میں تو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، اور کبھی بھی جو ایکچول ہوتا ہے وہ آئیڈیل کی سطح پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. آئیڈیل اسے متحرک رکھتا ہے اور اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، سکیل بڑھتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے. تو فرق تہذیبی سفر کا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یعنی تاریخی اضافیت میں اس وقت غلامی معاشرے سے ختم نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ جب تک تاریخ آؤٹ گرو نہ کرتی، اس عہد سے آگے نہ بڑھتی، غلامی ختم نہیں ہو سکتی تھی. جو ذاتی عادتیں تھیں وہ چھڑوا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے کہا جی شراب حرام ہے، مٹکے ٹوٹ گئے. لیکن یہ جو معاشرتی مسئلہ ہوتا ہے، تاریخی مسئلہ ہوتا ہے، اس نے ظاہر ہے جب بادشاہ آتے ہیں تو بادشاہ آتے ہیں. آج جمہوریت کا عہد ہے تو جمہوریت، کل کو کوئی اور صورت ہوگی. تو اس میں اب ایک اور ریفرنس دینا بہت ضروری ہے. وہ ریفرنس یہ ہے کہ قرآن مجید کی آفاقیت کیا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اچھائی کا اور برائی کا شعور ہم نے انسان کو وہبی طور پر دیا ہوا، ان بلڈ ہے، ہر دنیا کے انسان میں موجود. اب اگر یہ شعور کہیں خفتہ شکل میں موجود نہ ہو تو نہ کوئی پیغمبر مخاطب ہو سکتا ہے انسان سے، نہ کوئی صوفی مخاطب ہو سکتا ہے، نہ کوئی فلاسفر مخاطب ہو سکتا ہے، نہ کوئی شاعر مخاطب ہو سکتا ہے. کوئی چیز آپ کے اندر اللہ نے رکھی ہے جس کو آپ بیدار کرتے ہیں اور پھر اس کو چینلائز کرتے ہیں، اس کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں، اس کی شیرازہ بندی کرتے ہیں. اب اسی کے لیے پیغمبروں کی ضرورت تھی. وہ صلاحیت جو ہے وہ کوئی ایک فرد کتنا بھی ایلیویٹ ہو سکتا ہے، لیکن معاشرتی سطح پر کسی معاشرے کو اٹھانے کے لیے پیغمبرانہ اور الوہی ہدایت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، آپ کو بتایا ہے کہ اس ہدایت کے بغیر آپ خسارے میں رہیں گے. تو آپ کیا کریں گے؟ کبھی اس انتہا کو جا کے چھوئیں گے، کبھی اس انتہا کو جا کے چھوئیں گے. کبھی کیپٹلزم کی اخیر ہو جائے گی، کبھی سوشلزم کی اخیر ہو جائے گی کہ پرسنل پراپرٹی ختم کر دیں. ادھر ہو جائے گا کہ نہیں، لیزر فیئر ہے، آپ کو ہر چیز کی اجازت ہے، جتنی مرضی پراپرٹی بنائیں. تو اسلام کو کہا گیا کہ یہ امت الوسط، یہ توازن کی بات کرتا ہے. تو دنیا کو وہیں آنا پڑتا ہے، توازن پر ہی آنا پڑتا ہے. تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں تو
یعنی آخری خطبے میں بھی غلاموں کے لیے اچھا سلوک ہے، یعنی خاتمہ نہیں ہے۔ مگر آج 1400 سال گزرنے کے بعد کسی مسلمان کو یہ سوال آپ کریں کہ اسلام میں غلامی جائز ہے کہ نہیں، تو آپ کی عام مسلمان کی بھی جو اسلامی تہذیبی حیثیت ہے وہ کہے گی نہیں۔ جیسے حضرت عمر نے تھوڑے عرصے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ ماؤں نے آزاد پیدا کیا، تم نے انہیں غلام کیسے بنا لی۔ تو یہ اسلام کی مجموعی تعلیمات کا ہے، جو الف لام میم سے والناس تک۔ اب اگر کسی کی نگاہ اس آیت کی طرف چلی جائے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ تمہیں ایک سخت گھاٹی سے گزرنا ہے۔ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ ہے گردنوں کا چھڑانا۔ تو میں تو اسے حکم سمجھوں گا کہ آپ کو تو قرآن مجید نے کہہ رکھا تھا کہ تاریخ جب بھی آپ کو اجازت دے آپ نے غلامی ختم کرنی ہے، آپ نے گردنیں چھڑا دینی ہیں ساری۔ لیکن تاریخی طور پر یہ کریڈٹ جاتا ہے اس کو، کیا نام ہے اس کا، صدر کا، امریکی صدر کا، ابراہیم لنکن کو جاتا۔ یہ ہمیں کرنا تھا، لیکن کسی کے ہاتھوں بھی ہوا، اسلامی کام ہوا۔ تو اب یہ جو میں نے بتایا کہ خیر و شر ہے، آفاقی ہے، اب اس کے لیے جو جمعیتیں بنتی ہیں جن کے پاس وہ خاص سرمایہ ہے، ہمیں یہی علامہ اقبال نے یاد دلایا نا۔ علامہ اقبال نے جس وقت شاعری کا آغاز کیا اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ہماری غزل جو تھی وہ حزنیہ کیفیتیں بیان کرتی تھی، اور مرثیہ سب سے زیادہ پاپولر تھا۔ تو جتنا کوئی شاعر مرثیے کا جتنا زیادہ رلا سکتا تھا وہ اتنا بڑا شاعر سمجھا جاتا تھا۔ تو ہمارے ایک استاد تھے سجاد باقر رضوی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اصل میں اپنے مغلیہ زوال کو رو رہے تھے مرثیے کی آڑ میں۔ اور دوسری بات وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو تلواریں ہم پانی پت کے میدان میں نہیں چلا سکے وہ ہم نے مرثیے میں چلانا شروع کر دی۔ تو یہ ہے تہذیبی اثرات۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ دیکھیے کہ آج آپ کے علماء جو ہیں وہ بھی ٹی وی پر خواتین کے ساتھ بیٹھ کے 2-2 گھنٹے کے انٹرویو کرتے ہیں، گفتگویں کرتے ہیں، اور ان کی اسلامی تہذیبی حیثیت کبھی بھی انہیں یہ احساس نہیں دلاتی یا پرک نہیں کرتی کہ آپ کوئی غیر اسلامی کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے تہذیب۔ مگر ان سے بھی کبھی آپ فتویٰ لینے چلے جائیں تو وہ دونوں باتوں کے خلاف فتویٰ دیں گے کہ بے پردہ عورت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دوسرا وہ یہ فتویٰ دیں گے آپ کو کہ جی تصویر اتارنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ غلامی کے بارے میں طرح طرح کی تعویلیں کریں گے کہ جب حالات ایسے ہوں، جب فلاں ہو، جب جنگ ہو، جب پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تہذیبی سفر تیز ہوتا ہے اور آرتھوڈاکس قسم کی جو ریلیجیوسٹی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب جو آپ کے مفکرین ہیں، آپ کے جو ریفارمرز ہیں، آپ کے جو بڑے بڑے تھنکرز ہیں، وہ تو اسی قرآن مجید سے جو الف لام میم سے والناس تک جو ٹیکسٹ ہے اس سے نئی نئی کنسٹرکشنز کرتے ہیں فکری، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت انہیں یہ کہتی ہے کلو یومن ہوا فی شان، ہر دن اللہ کی نئی شان سے طلوع ہوتا۔ تو اسی لیے یہ جو مسئلہ روایت کا اور جدیدیت کا ہے، اسے بھی سمجھنے کے لیے، توازن میں سمجھنے کے لیے اور ایٹرنل ہدایت میں سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید آپ کو ایک ازلی اور ابدی معیار فراہم کرتا ہے۔ جو علامہ اقبال کو اللہ میاں نے عطا فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر۔ وہ کبھی بھی مکمل طور پر مشرق کو اون نہیں کرتا اقبال، نہ مغرب کو اون کرتا۔ وہ مشرق کی بھی تنقید کرتا ہے، روایت پر بھی شدید تنقید کرتا ہے جو غلط باتیں ہیں ان پر، اور اسی طریقے ویسٹ کی جو جدیدیت ہے اس پر بھی جو غلط باتیں ان پر تنقید کرتا ہے۔ تو مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر، اس معیار کے مطابق جو قرآن چاہتا۔ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحبا۔ تو لہٰذا وہ مقام نظر آپ کے پاس آنا چاہیے، آپ کے تمام جدید حیثیت، جدید علوم و فنون کے آگاہی کے ساتھ جو اس قرآن مجید کی اس ہدایت تک پہنچ سکیں
جو ازلی اور ابدی ہدایت ہے۔ قرآن مجید ہر زمانے میں انفولڈ کرتا رہے گا اپنے آپ کو، آپ کی ریلیٹیو جو صلاحیت ہے سوچنے اور فکر کرنے کی، اس کے مطابق آپ کو کرتا رہے گا۔ تو اس کا ثبوت میں نے یہ عرض کیا کہ اگر آپ کے ایکسیپشنل برین نابغے آج بھی قرآن مجید سے انسپائر ہو رہے ہیں، تو اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی، میں ٹھوس مثالوں کے بغیر بات نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ اشتراکیت نے اپنے نظریہ آیا، اپنا ٹائم پورا کیا، زوال ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے۔ اور مغرب میں جس طرح کا مذہب تھا، جس پر پاپائیت نے قبضہ کیا ہوا تھا، راج کر رہی تھی، عیسائی مذہب کی تاریخ پاپائیت کی ڈومینیشن کی تاریخ۔ تو اقبال نے آپ کو یہ بتایا لیکچرز کے آغاز میں کہ اسلام ان معنوں میں مذہب نہیں ہے جن معنوں میں آپ نے عیسائیت کا تجربہ کیا ہے۔ یہ ایک کنٹینیوس سوشل موومنٹ، جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا، کہ اس بنیادی وہ جو بصیرت ہے جو قرآن مجید ہر شخص کو عطا کرتا ہے، اس کو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں جب اس کی تربیت کرتے ہیں، اس اندرونی حس کی، تو وہ جو طاقت بنتی ہے وہ خاص ترکیب قوم رسول ہاشمی والی طاقت بنتی ہے۔ اسے ایک سوشولوجیکل طاقت بننا ہوتا ہے، تو وہ آپ ایسے ہی بنے گی جیسا آپ کے پاس نمونہ ہوگا۔ تو اسی لیے ول ڈورانٹ کو کہنا پڑا تھا کہ مسلمانوں نے سب سے زیادہ اچھا بیہیو کیا۔ تو اس کی جو آج مثال میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام دنیا میں تمام مذاہب ذاتی مسئلہ بنا دیے گئے ہیں یا بن چکے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اجتماع کے ساتھ، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشتراکیت جو انسان نے کیپٹلزم کے استحصال کے خلاف ایک بہت بڑی موومنٹ بنائی تھی، جو اپنے دن پورے کر کے ختم ہو گئی، اس کے بعد آج میں ریلیجس ڈومین میں بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو چین بھی ہے، روس بھی ہے، کوریا بھی ہے، اور بھی لوگ ہیں، لیکن مذہبی فکر رکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں سوائے مسلمانوں کے کوئی ایک بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو عالمی استعمار کے خلاف تحریکیں بنا رہا ہو۔ بتائیے کوئی ہے؟ اس وقت جگہ جگہ دنیا پر مذہبی فیض سے، پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ دوسرے ہیں، غیر مذہبی لوگ ہیں، چین بھی ہے خلاف ہے استعمار کے، روس بھی استعمار کے خلاف ہے، کوریا بھی جیسے میں نے کہا خلاف ہے۔ لیکن پہلی بات تو میں نے اتنی گفتگو میں یہ طے کیا کہ جو وزڈم ریلیجن سے آتی ہے وہ زیادہ ڈیپ، ملٹی لیئرل اور کمپریہنسو وزڈم ہوتی، وہ انتہاؤں کا شکار نہیں ہوتی۔ اس لیے میری تو پرائرٹی وہ ہے، اس لیے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آج صرف اور صرف مسلمان جو ہیں وہ عالمی استعمار کے خلاف تحریکیں بنا رہے ہیں۔ نمبر 2 مثال اس کی، امریکہ جو ہے وہ جمہوریت کا چیمپئن اپنے آپ کو کہتا ہے، اور روس کو بھی یاد دلاتا رہتا ہے، چین کو بھی یاد دلاتا رہتا ہے کہ تمہارے ہاں ہیومن رائٹس پامال ہو رہے ہیں۔ خود کیا کرتا ہے کہ مسلمان معاشروں میں ڈکٹیٹروں کی سرپرستی کرتا ہے، بادشاہوں کی سرپرستی کرتا ہے، مارشل لاؤں کی سرپرستی کرتا ہے۔ تو گویا دشمن زیادہ جانتا ہے آپ کے پوٹینشیل کو۔ اس کے سوشالوجسٹ اس کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپ نے ویسٹرن جمہوریت بھی دے دی تو یہ میسز کے لیول پر آپ کے خلاف ہوں گے، ان کا جو اجماع ہوگا وہ اینٹی استعمار ہوگا۔ تو بڑا کمفرٹیبل رہتا ہے امریکہ اپنی ویسٹرن ڈیموکریسی جہاں جہاں دیتا ہے غیر مسلم معاشروں میں، انہیں اپنے مطابق سائیکی ان کی اجتماعی ڈھال لیتا ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جو گلوبلائزیشن امریکن برانڈ کی گلوبلائزیشن ہے، اس کے لیے بھارت نے سارے دروازے کھول دیا، اور پاکستان میں اس کے خلاف شدید مزاحمت ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے ہاں جمہوریت کو کنٹینیوسلی چلنے نہیں دیا گیا۔ پھر بھی آپ اس پر غور فرمائیے کہ 4 ماشاءاللہ آپ کے ہاں لگتے ہیں، اور 10-10 8-8 سال ملائیت کی وہ پرورش کرتے ہیں، اور وڈیروں کو اور خانوں کو اور چودھریوں کو اور سرداروں کو مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جب بھی الیکشن ہوتا ہے، ملائیت کو 5% بھی پاکستانی علامہ اقبال کی جو قوم ہے، قائد اعظم کی قوم ہے، ووٹ نہیں دیتی۔ انڈیا میں کیا ہوتا ہے؟
70 سال سیکولرزم اور وداؤٹ بریک ڈیموکریسی چلتی ہے، ان کا سوسائٹل پوٹینشیل یہ ہے کہ وہاں لوگوں کے اکثریتی ووٹ کے ساتھ فنڈامنٹلسٹ رول کر رہے ہیں، ہندوتوا والے رول کر رہے ہیں۔ اس پر تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کس معاشرے کے فرد، یعنی اتنا سارا دبایا جا رہا ہے، اس کے گھراؤ کیے جا رہے ہیں۔ وہ جو کہا جاتا تھا نا کہ افغانستان جو ہے ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے، ہر طرح سے IMF کیا کرتا ہے؟ کبھی کسی نے آپ کو بتایا کہ اس نے کیا شرطیں لگائی ہیں ہمیں؟ اس بار جو اس نے مدد دی کتنی شرطیں لگائی ہیں، اس سے پچھلی بار جو مدد دی کیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں کتنی شرطیں کلچرل ہیں، کتنی شرطیں علمی ہیں، کتنی شرطیں ایجوکیشن کی ہیں، کتنی شرطیں دوسری ہیں۔ اس کے باوجود کوئی اور چھوٹی موٹی قوم ہوتی اب تک ملیا میٹ ہو چکی ہوتی۔ پاکستان جن امتحانوں سے گزرا، اس کے باوجود اس کا پوٹینشیل ٹیم نہیں ہو رہا۔ گاندھی سے کسی نے کہا کہ یہ مسلمان آپ سے ایک علاقہ مانگتے ہیں، انہیں دو اور جان چھڑاؤ۔ آپ کو پتہ ہے ایک تھیسس بھی آیا تھا ان کے وزیر خارجہ کا، جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان تو کانگریس نے بنوایا تھا مسلمانوں سے جان چھڑانے کے لیے، تو ہماری ایلیٹ میں بڑی واہ واہ ہوئی تھی۔ میں اور بھی دو چار باتیں ذرا ٹچ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو پریشان کرتی۔ لیکن گاندھی کیا کہتا ہے؟ گاندھی کہتا ہے بھائی یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں، جس علاقے میں یہ مسلمان الگ ملک بنانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ دوسرے مسلمان ممالک کنیکٹڈ ہیں، مسلم دنیا کنیکٹڈ ہے۔ یہ تو تاریخ میں بہت بڑا بریک تھرو ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے باوجود اسلامی تہذیبی فروغ اور بڑھت رک نہیں سکی، پھیلتی چلی گئی اسلامی تہذیب۔ اسی طریقے سے تشکیل پاکستان جو ہے، اس کے بعد ایسٹ پاکستان کی سیپریشن کے صدمے کے باوجود اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوتی ہے؟ ہم نے اپنی اس غلطی کا ازالہ جا کے 40 50 35 سال 36 سال بعد میں جا کے کیا، جو ہم نے قرارداد مقاصد پاکستان میں تو لفظ تھا اسٹیٹس کا، تو اس کے بعد انہوں نے کسی میٹنگ میں ایک ملک کر لیا۔ تو یہ سوال بھی آپ سامنے رکھیے کہ ایسٹ پاکستان سیپریٹ ہونے سے کیا نظریہ پاکستان کو کوئی صدمہ پہنچا؟ ابوالکلام آزاد کا بھی بڑا ریفرنس دیتے ہیں لوگ، اس کو بھی پورا سمجھا نہیں جاتا بات، اور ایک دم احساس کمتری میں اب مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ قدیر خان صاحب نے بھی یہی ریفرنس دے دیا، میرا بڑا جی چاہا کہ میری ملاقات ان سے ہو، تو میں کالم لکھ دیے، تو میرا جی چاہا میری ان سے ملاقات ہو، میں کہوں گی میں تو ایٹم بم بنایا ہے، آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ دیکھیں ابوالکلام آزاد کس مقام سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان نہ بنائیں، یہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کیا اس پاکستانیوں نے کہا کہ ہم نے انڈیا سے آزادی لے کے غلطی کی ہے؟ کیا وہ مرج ہو گئے انڈیا میں؟ تو ابوالکلام آزاد کی بات کیسے ٹھیک ہو گئی؟ وہ بات تو غلط رہی نا، اس کے 10 پاکستان بھی بن جائیں، ابوالکلام آزاد کی بات ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہندوستان کا حصہ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسٹ پاکستان ہندوستان کا حصہ تو نہیں بنا۔ تو اب سر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بر صغیر میں یہ جو تھا قائد اعظم کا جملہ اور ڈاکٹر کنیز یوسف کا، اس کے معنی کیا ہے؟ اسلامی تہذیبی روح جو ہے، تھوڑا سا اشارہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس طرف کیا تھا، جو اسلامی تہذیبی روح ہے وہ جہاں بھی جاتی ہے، پہلی بات تو 2 طرح کی تہذیبیں ہوتی ہیں، ایک مقامی تہذیب ہوتی ہے، ایک متحرک ڈائنامک جو ہے وہ موبائل تہذیب ہوتی ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی سفر کر سکتی ہے۔ مثلا ہندو تہذیب ہے، مقامی تہذیب ہے، اسی طریقے سے چینی تہذیب ہے، مقامی تہذیب ہے، عیسائی تہذیب ہے، موبائل تہذیب ہے، اکراس دا کنٹریز جا سکتی ہے، اسلامی تہذیب ہے، اکراس دا کنٹریز جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جہاں بھی جاتی ہے یہ تہذیب، اس کا جو پوٹینشیل ہے، اس کا جو جینیس ہے، وہ 4 فولڈڈ عمل کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ اسی آفاقی سچائی کی بنیاد پر جو قدریں اس معاشرے نے بنائی ہوتی ہیں، جس میں خیر و شر کا احساس موجود ہوتا ہے اور وہ خیر طلب قدریں ہوتی ہیں،
ان کو ایز اٹ از لے لیتا ہے, انہیں چھیڑتا بھی نہیں. اور دوسرے مرحلے پر یہ کرتا ہے کہ جن میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے اور انہیں اسلامائز کیا جا سکتا ہے, انہیں وہ اسلامائز کر لیتا ہے. جیسے برصغیر میں یہاں کی موسیقی یہاں کی روح تھی, ہم نے اس میں سے کلاسیکل موسیقی اور اس میں سے ہم نے وہ قوالی نکال لی. اس طرح سے یہاں کی روح تھی کہ وہ اپنے مذہبی جلوس بڑے بڑے نکالتے تھے دیوتاؤں کے اور ان کے, تو اس میں ہم نے تعزیے کی کلچرل ایک ڈیولپمنٹ کر لی اور عید میلاد النبی کی ڈیولپمنٹ کر لی. تو یعنی یہاں کی سول جو تھی اس کو بھی سامنے رکھا اور اس کو اسلامائز بھی کر لی. تیسری شکل ہوتی ہے کہ جن قدروں کے ساتھ, جن روایات کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, جو آپ کی بنیادی آفاقی اسپرٹ کے خلاف ہوتی ہیں, ان کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جتنے لوگ بھی یہاں سے کنورٹ ہوئے, پہلے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی عرب سے یا ایران سے نہیں آئے ہوئے بر صغیر میں جو ہم مسلمان یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہیں کے کنورٹ ہی ہیں. تو جو کنورٹ ہوتے گئے, مسلمان ہوتے گئے, وہ بت کی پوجا چھوڑتے گئے. وہ گائے کی پوجا کرتے تھے, وہ گائے کا گوشت کھانا شروع کر دیا انہوں نے. تو گویا اچھا ذات پات پر یقین رکھتے تھے, وہ چھوڑ دیا. تو گویا یہ چیزیں جو تھیں یہ ایلیمینیٹ ہوتی چلی گئیں. ایک دن میں نہیں ہوتا, یہ سفر کے ساتھ ہوتا. اچھا, اب چوتھا جو ہے, چوتھی اس کا جو لیئر ہے وہ یہ ہے جو سب سے اہم ہے, اس کا بہت کم ذکر کیا جاتا ہے, وہ ہے نئی قدریں پیدا کرنا, کہ زمانے کے ساتھ نہیں چلنا, زمانے کو اپنے ساتھ چلانا ہے. اور ہر کیا ہے, مومن کی نئی شان نئی آن, ہر لمحہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, کہ آپ نے نئے نئے آفاق دریافت کرنے ہیں. اب میں آپ کو اس کی مثالیں دوں تو پہلے تو بر صغیر میں ہم سارے مسلمان ہند اسلامی تہذیبی جو عقائد تھی, وحدت تھی, اسے شیئر کرتے تھے سارے مسلمان. یہ شیخ اکرام کی کتابیں ہمیں یہی بتاتی ہیں, آب کوثر, موج کوثر, رود کوثر. اسی بنیاد پر قائد اعظم نے مقدمہ لڑا کہ ہمارا کلچر الگ ہے, ہماری تاریخ الگ ہے, ہمارے ہیرو الگ ہیں, ہماری زبان الگ. اور زبان کا حوالہ تو سر سید کے ہاں بھی آیا, اور سر سید نے بھی سب سے پہلے احتجاج کیا. سر سید نے پتہ یہاں تک غصے میں کہہ دیا تھا جب کانگریس کے ان لوگوں نے کہا نا کہ بر صغیر کی زبان ہندی ہوگی, اردو نہیں ہوگی, تو سر سید نے کہا جی آج مجھے پتہ چلا کہ آپ نے فساد پھیلا دیا ہے, اور جب تک ایک قوم دوسرے کو مکمل طور پر مغلوب نہیں کر لے گی بر صغیر میں امن قائم نہیں ہوگا. اب یہ ایک ری ایکشن کی بات ہے, کوئی تھنکر اس طرح کا جملہ نہیں کہتا. ایک پارٹیزن, ایک ایسوسیٹ کرنے والا کسی ایک گروہ سے, وہ تو ایک دم کہہ دے گا اس طرح کی. اب اسی بات کو, لیکن فرق تو پڑ گیا نا, اسی وقت بتا دیا گیا کہ نہیں آپ اور ہیں, ہم اور. تو اقبال نے پھر اس کو آرٹیکولیٹ کیا, اس کو آ کے اس نے ایک ایسا نظریہ دیا اسٹیٹ کا جس کے نظریے, جو وہ نظریہ اسلام سے نکلا ہوا تھا, اس نظریے میں اس نے بر صغیر کا مسئلہ حل کیا. ایک ریفرنس ہے اس کا علامہ اقبال کا تشکیل پاکستان. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں انقلاب ایران, اقبال, ٹھیک ہے. اب یہ ساری موومنٹ جو دیکھیں, ایک چھوٹا کام نہیں ہے. ابھی آپ کو, ہمیں بہت ساری ریلیکٹنس ہے چونکہ ان کی داڑیاں ہیں نا. دیکھیں کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن جو کریڈٹ جس کو جاتا ہے وہ اسے دینا چاہیے. یہ جو اپنا افغانستان کے لوگ ہیں, انہوں نے پہلے روسی استعمار کے خلاف جنگ کی, اسے نکالا اپنی سرزمین سے. اس کے بعد انہوں نے امریکہ 48 ملکوں کو لے کے آ گیا, انہوں نے اس کے خلاف جنگ جاری رکھی. تو یہ جو جنگ وہ لڑ رہے تھے, یہ اشتراکی نقطہ نگاہ کے مطابق بھی ٹھیک جنگ تھی کہ کوئی بھی آپ کی زمین پر قبضہ کرتا ہے اس سے آپ نے آزادی حاصل کرنی ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آزادی کے لیے لڑنے والا کتنا بڑا فلاسفر ہے, کتنا بڑا تھنکر ہے, کتنا بڑا انٹلیکچوئل ہے, یہ نہیں دیکھنا ہوتا. ہمارے سپاہی جو لڑتے ہیں, انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو ہم ان سے پہلے یہ پوچھیں گے آپ کو پورا قرآن آتا ہے کہ نہیں, یا پورا آپ کی نظر میں ہے کہ نہیں, فلسفے جدید آتے ہیں کہ آپ کو نہیں. تو وہ انہوں نے ایک کام کر کے دکھا دیا, آپ کو لڑ کے دکھا دیا, 48 ملکوں کو نکالا. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ اپنی اسپرٹس قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو علامہ اقبال کے شعر لکھ لکھ کے بھیجا کرتے تھے.
یہ سارے جو مجاہدین تھے اس سے انسپیریشن لیتے تھے. ترکی کا تو آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ انہوں نے علامتی قبر علامہ اقبال کی بنا کر رکھی ہوئی ہے. یہ تاجکستان ہے. اس میں ہمارے ایک دوست ایک دفعہ گئے تو علامہ اقبال پر لیکچر دیتے ہوئے انہوں نے مصرع پڑھا اقبال کی ایک نظم کا، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. تو وہ پورا پنڈال کھڑا ہو گیا اور انہوں نے علامہ اقبال کی پوری نظم، وہ خاصی لمبی نظم ہے، وہ ساری دہرا کے کورس کی شکل میں پھر وہ بیٹھے. تو چائے پر جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ یہاں کے نوجوانوں کا تحریک کی ترانہ ہے. یہ ہیں علامہ اقبال کے اثرات. تو میں بر صغیر کے پرسپیکٹو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اس کا جو ہمارا سفر ہے بر صغیر میں اسلامی تہذیبی قومیت کا، پاکستان جو کس بنیاد پر بنا، نہ ہم مذہبی لوگوں کو ہائی جیک کرنے دیں گے، نہ ہم سیکولرسٹوں کو ہائی جیک کرنے دیں گے، نہ لبرلسٹوں کو ہائی جیک کرنے دیں گے. اس لیے کہ پاکستان نہ خالص مذہب پر بنا، نہ کسی اور جغرافیے پر بنا، نہ زبان پر بنا، نہ یہ کسی اس پر بنا قومیت پر، جسے ایتھنک قومیت کہتے ہیں. ایتھنیسٹی پر بھی نہیں بنا، یہ بنا بر صغیر میں ہند اسلامی قومیت کی وحدت پر. اور اس میں جن لوگوں کو کبھی پاکستان میں نہیں آنا تھا ان کا تاریخی شعور ہم سے کہیں زیادہ تھا. بیٹے ذرا متوجہ ہوں، میں آپ کو بہت اہم بات بتانے والا ہوں. کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اگرچہ اس آزاد ملک میں نہیں جائیں گے کبھی بھی، مگر بر صغیر میں ایک آزاد مسلم ریاست کا کیا معنی ہوگا. تو انہوں نے قربانی بھی دی اور زیادہ بڑے تاریخی شعور کا ہم سے مظاہرہ کیا. ہم آج بھی کویسچن اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیوں اور کیا ہوا فلاں. آپ نے دیکھا کہ اس پاکستان کے بننے کے بعد کتنے مسلمان ملک آزاد ہوئے اور کتنے مسلمان ملک ہماری مدد سے آزاد ہوئے، کتنے ہماری مثال سے آزاد ہوئے. پچھلے دنوں کشمیر کے بارے میں ایک فنکشن ہوا تو میں بھی وہاں گیا. تو میں نے کہا جی میں تو کشمیریوں کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ ہمارے بہت سارے انٹلیکچوئلز کا قبلہ درست کرنے میں آپ کے یہ جو جد و جہد ہے اس کا بڑا ہاتھ ہے. میں کہ آپ مظلوم ہیں اور آپ وہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، آپ وہاں پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. کوئی مظلوم کسی ایسے کنٹری یا کسی ایسے جھنڈے کو کیوں لہرائے گا جو خود مرنے جا رہا ہو؟ تو اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کیا پوٹینشیل. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ کیونکہ ہم بہت آرام سے سوتے ہیں، آرام سے جاگتے ہیں، آرام سے کھاتے پیتے ہیں. تو جناب 3-4 مرحلے تھے جب ہماری اس تہذیبی اسلامی قومیت کی تحفظ کیا گیا. سب سے پہلے دین الہی جب جاری کرنا چاہا اکبر اعظم نے تو مجدد الثانی نے یہ بتایا کہ بھائی مسلمان اپنا تہذیبی وجود مدغم نہیں کر سکتے کسی دوسرے میں. یہ اور ذرا وضاحت کے لیے آپ کو بتاؤں کہ اگر بر صغیر میں مسلمان 3-4% ہوتے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہونا تھا. ظاہر ہے پھر ہماری ایک اور فلسفی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، جتنا کر سکتے ہیں شریعت کے پابند ہو جائیں، یہ کریں وہ. یہ طریقہ کار ہے. دنیا کے اور ملکوں میں بھی مسلمان ہیں، لیکن قدرت کی کوئی مصلحت تھی کہ خاص علاقوں میں اتنے کنسنٹریٹڈ تھے مسلمان، جمع تھے. تو یہ علامہ اقبال کو القا ہوا. علامہ اقبال کے ایک مطلوب حسین تھے جو ان کے انگریزی مضمون دیکھا کرتے تھے. تو علامہ اقبال جو اپنے آپ کو کہتے تھے میں بڑا سہل پسند آدمی ہوں، تن آسان ہوں. ذرا دیکھیں تن آسان آدمی نے جتنی شاعری اپنی ڈسکارڈ کر دی ہے نا، فیض صاحب نے اس سے 1/5 بھی نہیں شاعری کی پوری عمر، جتنی اقبال نے ڈسکارڈ کر دی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ پولیٹکس بھی کرتے تھے. پنجاب کے وہ صدر بھی رہے مسلم لیگ کے. دن رات وہ اس میں فکر مند رہتے تھے. حتیٰ کہ پھر انہوں نے ایک انجمن بنائی جس میں حلف لیا جاتا تھا جان تک دینے کا. یہ بستر علالت سے بھی وہ بندہ یہ کر رہا. بستر علالت سے آپ صرف ایک کام کریں بیٹے کسی وقت، چھوٹا سا کام ہے، بہت بڑا کام نہیں. کوئی 14 خط ہیں جو علامہ اقبال نے قائد اعظم کو لکھے ہیں انگریزی میں. اس کا فارورڈ قائد اعظم کا خود لکھا ہوا ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا ہوا ہے. صرف وہ خط پڑھ لیں. اور ہمارے بدماشوں نے وہ جو
قائد اعظم نے خط جواباً علامہ اقبال کو لکھے وہ کہیں ضائع کر دی، وہ مل ہی نہیں رہے۔ تو ان خطوں میں ایک خط میں علامہ اقبال قائد اعظم کو کہتے ہیں کہ کیا وقت آ نہیں گیا کہ اب الگ وطن کا مطالبہ کر دیا جائے، باقاعدہ یہ جملہ کہتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ آپ نے مسلم لیگ کو عوامی مسلم لیگ بنانا ہے، مسلم عوام کو ساتھ لگانا ہے، تو ان کے اقتصادی مسائل کا اس میں ذکر کریں اور ان کو ٹچ کریں، انہیں ایڈریس کریں۔ تو علامہ اقبال اسی لیے نہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو وارہ کھاتا ہے، نہ ہماری لوکل اسٹیبلشمنٹ کو وارہ کھاتا ہے، اس لیے کہ وہ سٹیٹس کو نہیں رہنے دیتا۔ سب سے بڑا آپ دیکھیں، آپ کے 75 سال سے آپ کے ملک پر فیوڈلسٹوں کا راج ہے۔ ذرا کوئی چھوٹا سا انڈسٹریل گرو آتا ہے، 1-2 سال کے لیے آتا ہے، تو کس طریقے سے وہ زرعی ٹیکس نہیں لگوا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ رول ہوتا ہے نا کلاسز کا۔ تو 2-3 دفعہ ایفرٹ ہوئی جسے پامال کر دیا گیا۔ تو اب دوسرا جناب مرحلہ آتا ہے، اچھا یہ دیکھیے کہ اسلامی تہذیب بھی جو جوہر ہے کتنی طاقتور چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے بادشاہ کے تو منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے حکم ہوتا ہے، لیکن ناکام ہوا نا، اکبر اعظم دین الہی میں ناکام ہوا نا، مجدد ثانی جیتا۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے یہ جو اپنا آپ نے ذکر کیا شاہ ولی اللہ کا، جس میں وہ نادر شاہ کو بھی بلاتے ہیں، تو اس میں وہ کرتے ہیں مسلم اپنے تشخص کا اور اس کے عقائد کا، وحدت کا تحفظ۔ پھر آتا ہے اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب عالمگیر نے، آپ دکھا دیں کہیں، انہوں نے یہ تو کیا کہ ستی کی رسم منع کروائی کہ یہ ان ہیومن بات ہے، باقی تو انہوں نے ان کے مندروں کا بھی تحفظ کیا، ان کا سارا کچھ کیا۔ لیکن آپ کے یہاں پتہ کیا بات پھیلائی گئی، چونکہ پڑھتے نہیں نا ہم لوگ، تو آپ کے یہاں انٹلیکچوئل یہ بات پھیلاتے ہیں جی اس نے اپنے باپ کی آنکھیں نکلوا دی، اس نے دارا شکوہ کو مار دیا، بھائی کو مار دیا، فلاں کر دیا۔ وہ بھائی جو منطق بادشاہتوں کے عہد کی ہے اسی کے مطابق ہونا ہوتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں بادشاہتوں کا جو عہد ہوتا ہے اس کی لاجک یہ ہے کہ جیسے ہی بادشاہ مرتا ہے بچوں کے درمیان تخت نشینی کی جنگ ہوتی ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ جیتتا ہے۔ تو یہ جو عالم فاضل بھی تھا دارا شکوہ، کیا یہ لڑا نہیں ہے؟ یا تو کہنا اتنا وہ امن پسند تھا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اورنگزیب عالمگیر کرتا ہے حکومت کرے، مجھے کوئی غرض نہیں۔ بھئی اس نے اپنی پوری طاقت سے لڑنے کی کوشش کی، شکست کھائی۔ تو لانگیسٹ پیریڈ ہے اورنگزیب عالمگیر کا برصغیر کے مسلمانوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی غم خامی نہیں تھی۔ اقبال نے ہمیں یہ بتا رکھا ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ تو اس میں سر سید ہمارے محسن بھی ہیں، سر سید نے غلطیاں بھی کی، اورنگزیب ہمارے محسن بھی ہیں، اورنگزیب نے غلطیاں بھی کی ہیں، میں بس سمیٹنے لگا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی تاریخ کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اور پاکستان کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے پاپ میوزک اکٹھا آیا تھا انڈیا میں بھی، ادھر بھی۔ پاپ میوزک کیوں پھینکا جاتا ہے؟ پاپ میوزک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سطحی نفسیات بنائی جائے۔ جو شیلو نفسیات ہوتی ہے وہ کارپوریٹ جو سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے بڑی ہی کنسسٹنٹ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں چلیں اٹھیں جی وہ سینما دیکھنے چلتے ہیں، چلیں اٹھیں برگر کھانے جاتے ہیں، چلیں۔ تو آپ کنسنٹریٹ زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے، ڈیپتھ آپ کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اور ڈیپتھ ہی ریزسٹنس پیدا کرتی ہے۔ تو اس میں امریکہ انڈیا میں کامیاب ترین جا رہا ہے۔ انڈیا نے پاپ میوزک میں ویسٹ سے بھی زیادہ کپڑے اتار دیے۔ آپ کے ہاں کیا ہوا؟ آپ کا جو تہذیبی جینیس تھا، بس یہ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں، آپ کا جو تہذیبی جینیس تھا وہ کس کے ذریعے نمایاں ہوا؟ نصرت فتح علی خان کے ذریعے سے۔ نصرت فتح علی خان نے کلاسک بیس بھی قائم رکھا اور ماڈرنٹی بھی کو بھی اپنایا، اور اس کے اثرات سے کنے جانا ہے بلو دے گھر والے سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے ابرار۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ سارے ایک وقتی طور پر آیا تھا ایک سلسلہ، وہ چلے گئے۔ اور اس کے بعد آج کلاسیکل گھرانوں کے بچے عارفانہ کلام گا رہے ہیں نئے نئے ٹیونوں میں۔ یہ فرق ہے آپ کا اور انڈین سوسائٹی کا۔ آپ کے نعت خوانوں نے، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارا پاکستان بنا تھا تو ہمارے ادبی جو پرچے ہوتے تھے ان میں نعت داخل نہیں ہو سکتی تھی،
وہ سارے ترقی پسند تحریک کے پرچے تھے. تو وہ کہتے تھے اگر ہم رسول اللہ پر نعت چھاپیں گے تو پھر ہم لینن پر بھی نظم چھاپیں, پھر ہم کارل مارکس پر بھی نظم چھاپیں, تو اس کا کیا تعلق ادب کے ساتھ؟ تو علامہ اقبال چونکہ اپنی پوئٹری کے اندر ان کا سارا کلام نعت ہے, الگ سے نعتیں نہیں لکھی انہوں نے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, نعت ہے. تو سارا کلام اس کا نعت ہے. جب وہ کہتا ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, نعت ہے. تو اس کے اثرات میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں منیر نیازی نے کہا کہ فروغ اس میں محمد ہو بستیوں میں منیر, قدیم یاد نئے مسکنوں سے پیدا ہو, غزل میں کہا. پھر اس کی ایک اور غزل کا شعر ہے کہ بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر, اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے ابھی. اور 65 کی جنگ میں اس نے کہا تو بھی ہے ہجرت کدا شہر مدینہ کی طرح, ہم نے بھی دہرائی ہے ایک رسم آبا کی طرح. اے جلال حق کے مظہر اے جمال احمدی تجھ پر سلام, اے وطن اے عالم اسلام کی تابندگی تجھ پر سلام. یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا, منیر نیازی کہہ رہا. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تہذیب ایک ہے پورے مسلمان ملکوں میں, اور اسلامی تہذیبی قومیت ترکی, اسلامی تہذیبی ایرانی قومیت, اسلامی تہذیبی ہندی قومیت, اسلامی تہذیبی پاکستانی قومیت, اسلامی تہذیبی بنگلہ دیش قومیت, اسلامی تہذیبی انڈونیشین قومیت, اسلامی تہذیبی عربی قومیت. تو جس میں آپ کا لوکل جو کلر ہے وہ بھی شامل ہے, لیکن ڈومیننٹ اسلام ہے. ویسٹ کی ساری ڈیفینیشنیں جو کلچرز کی ہیں ان میں مذہب پروڈکٹ آف کلچر ہے, لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتے اسلام از ناٹ اے پروڈکٹ آف کلچر. اگر یہ پروڈکٹ آف کلچر ہوتا تو آل اوور دا ورلڈ اس طرح سے نہ پھیلتا. بہت بہت مہربانی.